ذرا سوچئے ناظرین، ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا لیے ہیں، ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں بدل دیا ہے اور اب انسان سمندروں اور آسمان کو بھی فتح کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے چین، وہ ملک جس نے ناممکن کو ممکن بنا کر دنیا کو دکھا دیا ہے۔ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ٹنل بنانا، کبھی پانی پر تیرتے ہوئے شہر بسانا، اور کبھی آسمان کو چیرتی ہوئی عمارتوں میں ایک پورا شہر آباد کر دینا۔ یہ سب سننے میں خواب لگتا ہے، مگر چین نے انہی خوابوں کو حقیقت میں ڈال کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چین کے کون سے ایسے منصوبے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو چین کے ایسے حیران کن منصوبوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جن پر دنیا یقین ہی نہیں کرتی، مگر چین نے انہیں حقیقت بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اور ان سب میں سب سے خطرناک اور حیران کن منصوبہ ہے سمندر کے نیچے بنایا جانے والا ٹنل، جو انسان کی عقل کو چکرا دیتا ہے۔ اس ٹنل کو بنانے کے لیے چین نے دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ ٹیم اور جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ یہ ٹنل شادون صوبے کو مشرقی علاقوں سے جوڑ رہی ہے تاکہ سفر آسان، تیز اور محفوظ ہو جائے۔ یہ ٹنل کئی سو کلومیٹر طویل ہے اور اس میں دوہری سہولت دی گئی ہے، یعنی ایک طرف گاڑیوں کے لیے خصوصی راستہ اور دوسری طرف تیز رفتار ٹرین کے لیے ٹریک بچھائے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سفر عام طور پر کئی گھنٹوں یا دنوں میں طے ہوتا تھا، اب صرف چند منٹوں میں مکمل ہو جائے گا۔ چین نے ہمیشہ انفراسٹرکچر کے میدان میں دنیا کو حیران کیا ہے، مگر یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا انوکھا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ٹنل نہیں بلکہ ایسا ذریعہ ہے جو ملک کی معیشت کو کئی گنا بڑھا دے گا اور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ اس ٹنل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کے شدید دباؤ اور زلزلے جیسے خطرات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انجینئرز نے خاص اسٹیل اور کنکریٹ استعمال کیا ہے جو نہ صرف مضبوط ہے بلکہ پانی کے زنگ اور دباؤ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹنل میں وینٹیلیشن اور ایمرجنسی راستے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگ فوراً نکل سکیں۔ اب ذرا فائدوں پر غور کیجیے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ شہروں کے درمیان تجارت بہت تیزی سے بڑھے گی۔ جو سامان پہلے بندرگاہوں سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں کئی دن لگاتا تھا، اب صرف چند گھنٹوں میں منزل پر ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیاحت میں اضافہ ہوگا، لوگ آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکیں گے، اس سے معیشت کو نئی جان ملے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ صرف انجینئرز تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں مزدور، ٹیکنیشینز اور دیگر ہزاروں شعبے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹنل کے اندر خود کار نگرانی کا نظام بھی نصب کیا گیا ہے جو ہر لمحہ CCTV کیمروں اور سینسر کے ذریعے حالات پر نظر رکھے گا۔ اگر کہیں پانی داخل ہونے کی ذرا سی بھی کوشش کرے گا تو سسٹم فوراً بند ہو جائے گا اور الارم بج اٹھے گا۔ ٹنل کے اندر روشنی کا خاص انتظام ہے تاکہ ڈرائیورز کو اندھیرے کا بالکل احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک جدید ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگایا گیا ہے جو ٹنل کے اندر تازہ ہوا پہنچاتا رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ منصوبہ چین کے لیے صرف ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں بلکہ قومی وقار کی علامت بھی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ چین کسی بھی مشکل کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر چین اس منصوبے کو کامیابی سے مکمل کر لیتا ہے تو یہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ ٹیکنالوجی اور محنت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چین کے اس منصوبے کی جس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو حیران کر دیا ہے، اور یہ ہے چین کا سمندر پر تیرتا ہوا شہر۔ سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک پورا شہر زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر آباد ہوگا۔ لیکن چین نے اس خواب کو بھی حقیقت بنا دیا ہے۔ یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ چین کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور چین پر کئی بستیاں بسانا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے چین نے ایک نیا راستہ نکالا ہے کہ کیوں نہ شہروں کو سمندر پر تیرایا جائے تاکہ زمین بھی بچ جائے اور انسان ایک نئی دنیا بھی بسا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے انجینئر اور سائنسدانوں نے مل کر ایسا ڈیزائن بنایا ہے جو نہ صرف تیرتا ہے بلکہ سمندری طوفانوں اور زلزلوں جیسے بڑے خطرات کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ شہر عام عمارتوں سے نہیں بلکہ بڑے بڑے اسٹیل اور کنکریٹ کے پلیٹ فارمز پر بنایا جا رہا ہے جو پانی پر تیرتے رہتے ہیں۔ ان پلیٹ فارم کو آپس میں جوڑ کر ایک پورا شہر تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں گھر، اسکول، ہسپتال، شاپنگ مال اور یہاں تک کہ پارکس بھی شامل ہیں۔ اس شہر کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی توانائی خود پیدا کرے گا، یعنی یہاں کے گھروں اور عمارتوں میں بجلی سمندر کی لہروں اور سورج کی روشنی سے بنائی جائے گی۔ مطلب یہ کہ ایک خود کفیل شہر ہوگا جسے پانی سے کوئی مدد نہیں چاہیے ہوگی۔ یہاں پانی کو صاف کرنے کے لیے جدید پلانٹس لگائے جائیں گے تاکہ پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب ہو سکے۔ ذرا
सोचिए, एक ऐसा शहर जो पानी पर तैर रहा है, जिसके नीचे नीला समंदर है और ऊपर शानदार इमारतें। ये शहर न सिर्फ रहने के लिए महफूज होगा बल्कि सियाहत के लिए भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। लाखों सियाह यहाँ आकर रहेंगे और हैरान होंगे कि इंसान ने समंदर पर भी बस्तियां बसाना शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, इस मंसूबे के बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि बढ़ती हुई आबादी को जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर जमीन पर ज़लज़ले या कुदरती आफात आएं तो ये शहर इनसे महफूज रहेंगे क्योंकि ये पानी तैर रहे होंगे। तीसरा फायदा ये है कि ये शहर माहौल दोस्त होंगे क्योंकि इनमें तवानाई कुदरती ज़राए से हासिल की जाएगी। ये मंसूबा सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज चीन ये बना रहा है तो कल को दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही तैरते हुए शहरों को अपनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो वाकई ही इंसान की सोच से भी बलातर है, और यह है चीन का वर्टिकल सिटी, यानी आसमान को छूती इमारतों का शहर। आपने आम शहरों में घर, गलियां और मोहल्ले देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूरा शहर सिर्फ एक ही बुलंदोबाला टावर के अंदर आबाद हो सकता है? चीन ने ये सोचा भी है और इसको हकीकत में बदलने भी जा रहा है। और ये मंसूबा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जमीन पर जगह कम होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है और शहरों का फैलाव जमीन को मजीद महदूद कर रहा है। चीन ने इसका अनोखा हल निकाला है। इसने कहा है कि अगर जमीन पर जगह नहीं है तो आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए चीन ने ऐसे शहरों को डिजाइन बनाना है जो जमीन पर नहीं बल्कि एक ही फलक बोस इमारत पर कायम होंगे। इस शहर के अंदर सब कुछ मौजूद होगा, घर, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और यहाँ तक के फार्म हाउसेज भी। यानी आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही इमारत में आपकी पूरी जिंदगी का निजाम मौजूद होगा। ये मनसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया होगी जो आसमान को छूती नजर आएगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माहौल दोस्त होगा। इमारत की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो तवानाई फराहम करेंगे। अंदरूनी निजाम में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट्स होंगे ताकि जाया ना हो। ताज़ा हवा के लिए जदीद वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाएगा और पौधों से भरा हुआ ग्रीन एरिया भी होगा ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इस मंसूबे के भी बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि शहरों को जमीन पर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा ये कि इमारतें एक ही जगह पर लाखों लोगों को समेट लेंगी जिससे ट्रैफिक का मसला कम हो जाएगा। तीसरा फायदा ये कि ये इमारतें अपनी तवानाई खुद पैदा करेंगी, यानी ये मुकम्मल तौर पर खुद कफील होंगी। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे वर्टिकल सिटीज बनाना शुरू कर देंगे और ये वो वक्त होगा जब इंसान जमीन से ऊपर अपनी दुनिया आबाद करेगा। चीन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया है कि वो सिर्फ सोचने वाला मुल्क नहीं बल्कि करके दिखाने वाला मुल्क है। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये मंसूबे, ये फलक बोस इमारतें, ये सुरंगें, ये शहरों की कहानियां नहीं बल्कि इंसान की उस हिम्मत और ख्वाब की तस्वीर हैं जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे पुख्ता हों और मेहनत बेमिसाल हो तो समंदर की गहराई भी रास्ता बन जाती है, लहरों पर बस्तियां भी आबाद हो जाती हैं और आसमान की बुलंदी भी इंसानी कदमों के नीचे आ जाती है। ये वो सबक है जो हमें यकीन दिलाता है कि तरक्की कभी रुकती नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ती है और दुनिया को नए रास्ते दिखाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मुतासर कर गई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख सकें कि मेहनत और विजन के सामने रुकावटें नहीं रहती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके सामने ऐसे ही हैरान कुन और अनोखे मंसूबों की दुनिया लाते रहेंगे। याद रखिए, ख्वाब देखने वाले ही तारीख बदलते हैं और शायद अगला ख्वाब आपका हो। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।